بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب سیکھ رہے تھے ہم، اور باب افعال، تفعیل اور مفاعلہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے باب تفاعل۔ سننے میں شاید تھوڑا سا آپ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن کوئی بات نہیں، ابھی سمجھ میں آ جائے گا جو میں کر رہا ہوں۔ باب تفعیل جو آپ پڑھ چکے ہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا جو فعل ماضی ہے اس میں کہیں تا نہیں ہوتی۔ اس کے فعل ماضی میں ابتدا میں اس طرح ہوتا ہے فعل، فعل، فعلوا، بدل، بدلوا، بشر، بشروا، پھر اس کے بعد آتا ہے بشرتا، بشرتم۔ یہ جو تا ہے یہ تو انت اور انتم والی تا ہے، یعنی اس کے حروف اصلیہ میں اس کے جو بیسک روٹ لیٹرز ہیں ان میں تا نہیں ہے۔ اگرچہ اس باب کو ہم باب تفعیل کا نام دیتے ہیں اس کے وربل ناؤن کی وجہ سے، کیونکہ اس کے جو وربل ناؤن ہوتے ہیں وہ تفعیل کے ساؤنڈ پر ہوتے ہیں۔ تبدیل، تبشیر خوشخبری دینا، تبیین وضاحت کرنا، تحریم حرام کرنا، تذکیر یاد دلانا، اور تزیین خوبصورت کرنا۔ تو یہ چونکہ تفعیل کے ساؤنڈ پر ہے اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں باب تفعیل۔ ورنہ اس کی سیدھی سیدھی بات یہ کہ ایکسٹرا تشدید آن سیکنڈ لیٹر آف پاسٹ فارم یہ اس کا ہے، اور اس کا جو فعل ماضی ہے وہ فعل کے ساؤنڈ پر ہوتا ہے۔ بدلا، بشرا، بینا، حرما، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے باب تفعیل کے 2 پیج ہیں، یاد رکھیے گا ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہے باب مفاعلہ۔ مفاعلہ کہاں لکھا ہے جناب؟ یہ تو فاعل لکھا ہے، تو اس کا فعل ماضی فاعل ضرور آتا ہے، مگر اس کے باب کو مفاعلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو وربل ناؤن ہے وہ مفاعلتن کے ساؤنڈ پر ہے۔ مبارکہ، کیونکہ اس کا وربل ناؤن اسی طرح ہوتا ہے۔ مجادلہ، مجاہدہ، مضاعفہ، مقاتلہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام باہم کرنا۔ مقاتلہ آپس میں لڑائی کرنا، مجاہدہ جہاد کرنا۔ جہاد بھی ظاہر ہے بندہ اکیلا تو نہیں کرے گا، کوئی سامنے کوئی چاہیے۔ منافقہ منافقت کرنا، مہاجرہ ہجرت کرنا، ملاقات، ملاقات یہ لقاء ملاقات کرنا، ٹو میٹ، اور محاسبہ اکاؤنٹیبلٹی کرنا، یہ جو فائنینس والے کرتے ہیں، اور اکاؤنٹس والے شفیق الرحمان صاحب بھی موجود ہیں۔ تو آج تو عدیل بھائی بھی ہیں میرے سامنے ہی ہے۔ تو یہ ہے باب مفاعلہ، اور لیکن اس کا جو فعل ماضی ہے وہ ہوتا ہے فاعل، فاعلوا، فاعلت، فاعلتم، فاعلتو، فاعلنا۔ بارکا، بارکو، بارکتا، بارکتم، بارکتو، بارکنا۔ جادلہ، جادلو، جاہدہ، جاہدو، اس طرح یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا باب افعال۔ باب افعال اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو وربل ناؤن ہے یعنی مصدر وہ افعال کے ابصار، احسان، اخلاص۔ میں نے اپنی ویڈیو اس لیے آف کی کہ مجھے لگا کہ شاید آواز کہیں کٹ رہی ہے۔ تو احسان، احسان کرنا، اخراج ٹو برنگ، باہر نکلنا، اخلاص مخلص ہونا، ادخال کسی کو اندر داخل کرنا، داخل ہونا نہیں بلکہ داخل کرنا ہے، اسراف ضائع کرنا، اور اسماع سنانا۔ اس کا جو فعل ماضی ہوتا ہے وہ افعل کے ساؤنڈ پر ہوتا ہے۔ افعل، ابصر، احسن، اخرج، اخلص، ادخل، ارسل، یہ اس کا فعل ماضی ہے۔ اور اس میں جو ثلاثی مزید ہے، جو مزید کیا چیز ہے اس میں مزید جو ہے وہ ہے ایکسٹرا حمزہ بیفور پاسٹ فارم۔ پاسٹ فارم وہاں فعل تھا، یہاں افعل ہو گیا، تو یہ جہاں فعل سے افعل ہو گیا یہ ہے باب افعال۔ اس کو باب افعال کیوں نہیں کہتے؟ اس کو باب افعال اس لیے نہیں کہتے، اس کو باب افعال اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو وربل ناؤن ہے وہ افعال کے ساؤنڈ پر ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں اس کے، اور یہ باب افعال کے پیجز زیادہ ہیں، 2، 3، 4، 5 بس۔ تو اگر اس میں کہیں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ورڈز ایسے ہیں کہ جو آپ نے ابھی تک نہیں پڑھے اور اس کے میننگز کو آپ نے یاد نہیں کیا یا پریکٹس میں نہیں لائے، تو یہ بڑا گیپ رہ جائے گا، اس کو کمپلیٹ کر لیجئے۔ تو سیکوینس میں نے آپ کو عرض کر دی کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں کھڑے ہیں، اور اب نیکسٹ ہم کہاں موو کر رہے ہیں۔ یہ جو 5-7 منٹ کی جو گفتگو ہوئی یہ بتانے کا مقصد تھا کہ ہم اب آگے کہاں جا رہے ہیں۔ اب ہم آگے جا رہے ہیں باب افعال کے بعد
باب تفاعل، اس باب کا نام ہے باب تفاعل، اور اس کا اسٹرکچر اسی طرح بنتا ہے جس طرح پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں ویسا ہی ہے، بس اس میں فرق یہ ہے کہ ایکسٹرا تا اینڈ تشدید ان پاسٹ فارم. پہلے اب تک جو پڑھ رہے تھے تو ایک ایک چیز کا اضافہ ہو رہا تھا، یہاں دو چیزوں کا اضافہ ہے. اس میں ایک ایکسٹرا تا بھی ہے پاسٹ فارم میں، یعنی فعل سے پہلے تا لگائی تو تفاعل ہو گیا، اور پھر اس میں تشدید بھی ہے تو یہ ہوا تفاعل. تفاعل اس کے وزن پر، اس کے ساؤنڈ پر کیا کیا آئے گا؟ تبینا، ٹو بیکم کلیئر. تذکر، تربصا. تربصا کا مطلب ہوتا ہے کہ ویٹ کرنا یا اپنے آپ کو، تربصا کا مطلب ہوتا ہے روکنا. اور تصدقہ چیریٹی کرنا، صدقہ تصدق. تفرقہ فرق کرنا، ڈیوائڈ کرنا. اور تفکرہ کا مطلب ہے کہ سوچنا، غور و فکر کرنا، ٹو تھنک اوور، بہت اچھا اور زیادہ سوچنا. تفکر، غور و فکر ایک الگ چیز ہے اور تفکر ایک الگ درجہ ہے. اور تقبل کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں تقبل اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. جب جمعے کی نماز کے بعد ملتے ہیں یا ویسے نماز کے بعد ملتے ہیں یا کسی نیک کام کے بعد، قربانی کے بعد جب اہل عرب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں تقبل اللہ. تقبل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو، اس بات کو، اس چیز کو قبول فرمائے. تو اس کے فعل ماضی کا میں ایک یا دو آپ کو سناتا ہوں جو ٹیبل ہے، اور پھر اس کے بعد سنائیں گے آپ. میں سناتا ہوں تبینہ، یا آپ کو میں سناتا ہوں تصدقہ سے. تصدقہ، اس نے صدقہ کیا. تصدقو، ان سب نے صدقہ کیا. تصدقتا، آپ نے صدقہ کیا. تصدقتم، آپ سب نے صدقہ کیا. تصدقتو، میں نے صدقہ کیا. تصدقنا، ہم سب نے صدقہ کیا. اگر اس کو میں چلا جاؤں صدقہ میں، صدقہ تو مطلب صدقہ کرنا نہیں ہے، بلکہ صدقہ کا مطلب ہے سچ بولنا. صدقہ، اس نے سچ کہا. صدقو، ان سب نے سچ کہا. جہاں الفاظ میں اضافہ ہوا تو وہاں معنی بھی خود بخود بدلتے چلے گئے. کہیں کہیں معنی بدلتے ہیں مگر جو بیسک میننگز ہیں وہ کہیں نہ کہیں رہتے ہیں. جیسے نالج کے لیے لفظ ہے علم، تو علمہ کا مطلب جاننا، اور علمہ کا مطلب سکھانا، تعلمہ کا مطلب سیکھنا. تو وہاں پر الفاظ تو بدل رہے ہیں، معنی بھی بدل رہے ہیں، لیکن جو ایک بیسک میننگز ہیں وہ ہمیشہ ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. مگر کئی جگہوں پر ایسا نہیں بھی ہوتا. کئی جگہوں پر الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ وہ پورا ایک اسٹرکچر اور اس کا آواز ہی بدل جاتی ہے تو اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں. جیسے صدقہ کا مطلب تھا سچ بولنا، اور تصدقہ کا مطلب ہے ٹو گیو چیریٹی، صدقہ کرنا. اگلا لفظ ہے میرے پاس تفرقہ. تفرقہ، اس نے ڈیوائیڈ کیا یا اس نے متفرق کیا. آسان لفظوں میں کیا کہیں گے متفرق کو اور مزید آسان کریں تو؟ اس نے کیا کیا؟ بتائیں بھائی کیا کیا؟ فرق ڈالا. کیا اس نے فرق ڈالا. اس نے فرق ڈالا. بچوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا چیز ڈالا ہے؟ کوئی گلاس میں پانی ڈالا ہے یا کیا ڈالا ہے؟ اس نے ڈفرنس کیا، فرق کیا. تو ٹھیک ہے، چلے. اس نے فرق کیا. تفرقو، ان سب نے فرق کیا. اور تفرقتا، آپ نے فرق کیا. تفرقتم، آپ سب نے فرق کیا. اور تفرقتو، میں نے فرق کیا. اور تفرقنا، ہم سب نے فرق کیا. اور تفکرہ سے سنائیں گے انتہائی غور سے سننے والے ہمارے بھائی شفیق بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفکرہ، جی، اس نے فکر کیا. تفکرو، تفکرتا، تفکرتم، تفکرتو، تفکرنا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جی زاہد بھائی تقبلہ. تقبلا، تقبلو، تقبلتا، تقبلتم، تقبلتو، تقبلنا. دانیال تربصا. فعل ماضی کے بعد جو اگلی چیز ہمارے پاس ہے وہ فعل مضارع، یعنی پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ہم کس طرح کہیں گے تو وہ ہے یتبینو. تھوڑا سا مشکل ہے، تبینہ یتبینو، الفاظ کافی سارے ہو گئے کہ ایک تھا بینا، بینا یبینو، یہ ایک الگ فارم ہے. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس کے اندر آج تا ایکسٹرا ہے تو یہ بنے گا تبینہ یتبینو.
کیونکہ جو بھی لفظ فعل ماضی کا ہوتا ہے اس سے پہلے یا لگتی ہے تو وہ فعل مضارع بنتا ہے. تو فعل ماضی تھا تبینہ، اس سے پہلے جب ایک اور یا لگی تو اب یہ ہو گیا یتبینو، یتذکرو، یتربصو. یتربصو وہ روکتا ہے، یتربصون وہ سب روکتے ہیں، تتربصو آپ روکتے ہو، تتربصون آپ سب روکتے ہو، اتربصو میں روکتا ہوں، نتربصو ہم سب روکتے ہیں. یتصدق وہ چیریٹی کرتا ہے، اور یتصدقون قرآن پاک میں یہ لفظ ہے یتصدقون. تتصدقو آپ چیریٹی کرتے ہو، آپ صدقہ کرتے ہو، تتصدقون آپ سب صدقہ کرتے ہو، اتصدقو میں صدقہ دیتا ہوں، نتصدقو ہم سب صدقہ دیتے ہیں. یتفرقو سے شفیق بھائی یتفرقو، سوری میں مس کر گیا کہ یعنی اس کا معنی یتفرقو یتفرقون، اس کے یتفرقو فرق ڈالنا، ٹو ڈیوائڈ، فرق کرنا. جی جی یتفرقو یتفرق یتفرقون تتفرقو تتفرقون اتفرقو نتفرقو. بڑے سارے یا اور تا اور را اور تشدید سب کچھ لگ گیا ہے. تو اب اس کے بعد قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اس پر آ جاتے ہیں. پہلی آیت کے بعد دوسری آیت کچھ آسان ہے، قدرے آسان ہے، اس لیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا کھانے پینے کی بات ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. حتیٰ کا مطلب ہے یہاں تک. کھاؤ پیو 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 کھاؤ کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو انٹل یہاں تک کہ کیا ہو جائے. سپیدی یتبینہ، یتبینہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یتبینہ کا مطلب ہے جناب ٹو بیکم تحقیق. کلیئر، کلیئر ہو جائے. کیا چیز کلیئر ہو جائے؟ لکم تمہارے لیے، الخیط الابید، الخیط الابید، خیط کہتے ہیں دھاگے کو. آپ نے درزی کے بورڈ پہ، درزی کے دکان پہ، ٹیلر پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ خیاط. خیاط. تو خیاط سینے والا، اور خیط وہ دھاگا جس سے وہ سیتا ہے. تو حتیٰ یتبینہ یہاں تک کہ، انٹل کلیئر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابید سفید دھاگا، من الخیط الاسود کالے دھاگے سے، من الفجر فجر سے. یہ ایک مثال بتائی گئی ہے کہ کھانا پینا جو ہے وہ روزے کے دنوں میں آپ سحری کریں، کھائیں پیئیں یہاں تک کہ کالی ڈوری سفید ڈوری سے الگ ہو جائے. آج کل تو کیلنڈر اپلیکیشن اور یہ سب ہے، لیکن جو روزے کا جو وقت شروع ہوتا ہے، صبح صادق جس کو کہتے ہیں، وہ کب ہوتی ہے صبح صادق؟ صبح صادق ہوتی ہے کہ آسمان رات کو نا پورا سیاہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے. تو جہاں سے سورج نکلتا ہے، آپ کبھی کسی ایسے کے یہاں چلے جائیں کہ جو ہائی فلور پر، جو اونچی بلڈنگ میں رہتے ہیں، 25 30 40 فلور سے اوپر، یا پھر آپ کسی ایسے گاؤں میں ہوں جہاں اسٹریٹ لائٹس نہیں ہے، وہاں آپ کو یہ نظارہ دکھے گا کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے سے 1.5 گھنٹے پہلے یعنی اذان فجر کے وقت آپ کو وہاں ایک سفید دھاگا دکھے گا، ایک سفید روشنی دکھے گی. اور پھر وہ سفید دھاگا اسٹارٹ میں وہ ایک ڈور ہوتی ہے، اور پھر وہ بڑھتے 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 وہ سفیدی بڑھتی جائے گی اور سورج نکل آئے گا. تو جو رات اور صبح جو ہے، رات کب جاتی ہے اور صبح کب آتی ہے، وہ اس ڈوری سے صبح آتی ہے اور وہ اس ڈور سے رات جاتی ہے. وہ بالکل سب سے پہلے جس کو بولتے ہیں پو پھٹنا. کہیں اردو کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا یا کہیں سنا ہوگا کسی سے کہ سفیدی کا پھٹنا یا پو پھٹنا. تو وہ سورج نکلنے کے مقام سے، مشرق کی جگہ سے، مشرق سے ایک سفید، وہ یوں نہیں نکلتی بلکہ وہ یوں ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس کو قرآن پاک نے کہا الخیط الابیض، سفید ڈوری، من الخیط الاسود کالی ڈوری سے. یعنی آپ کو ایک بہترین سا ایک فرق نظر آئے گا کہ آسمان کالا تھا، اس میں ایک سفید ڈور آ گیا، کیونکہ لفظ آیا ہے یتبینہ، اور یتبینہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو بیکم کلیئر. بالکل کلیئر ہو جائے گی جب وہ سفید ڈور سیاہی کی رات سے الگ ہو جائے فجر کے وقت، تو وہاں کھانا پینا موقوف کر دیں. تو یہ روزے کے باب میں بڑی اہم آیت ہے. اس کا ترجمہ میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی ایک ریپیٹ بھی کرتا ہے. کھاؤ پیو یہاں تک کہ صاف ہو جائے تمہارے لیے دھاگا کالے سے سفید تک.
نہیں یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض سفید ڈوری یا سفید دھاگا سے کالے دھاگے تک. یہاں کھاؤ تک کہ اور کلیئر. کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تم پہ کلیئر ہو جائے تم لوگوں پر الحیۃ الابیض دھاگا سفید کلر کا من الحیۃ الاسود سفید دھاگے سے کالے دھاگے من سے. الفجر کالے دھاگے سے. کیا سوری کالے دھاگے سے من الفجر جو کہ فجر کی طرف ہے. جی فجر سے. تو من کا جو لفظ ہے نا وہ خیط الاسود سے پہلے ہے. تو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈوری کالی ڈوری سے. تو یہ جو من کا ترجمہ ہے یہ ہمیں کرنا ہے خیط الاسود کے بعد کالی ڈوری سے. اور واضح ہونے والی کیا چیز ہوگی؟ وہ ہوگی خیط الابیض. خیط الابیض واضح ہوگی خیط الاسود سے الگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ یتبینہ کا فاعل کون ہے؟ وہ ہے الخیط الابیض. کلیئر ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ ہے الخیط الابیض. موصوف صفت بن کے یہ یتبینہ کا سبجیکٹ بنے گا. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. پس یا تو لما جب تبینہ کلیئر ہو گیا واضح ہو گیا. فعل ماضی ہے، دیکھو تبینہ ماضی ہے اور یتبینہ یہ مضارع ہے. تو حتی یتبینہ ہے اور جبکہ نیچے سیکنڈ لائن میں تبینہ ہے تو ماضی کی بات ہو رہی ہے. فلما تبینہ جب واضح ہو گیا لہو اس کے لیے. کس کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. جب ان کے لیے معاملہ واضح ہو گیا قال تو انہوں نے کہا اعلم میں جانتا ہوں. اعلم میں جانتا ہوں. یعلم وہ جانتا ہے. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تعلم آپ جانتے ہو. تعلمون آپ سب جانتے ہو. اعلم میں جانتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام پر جب معاملہ واضح ہو گیا تو کہنے لگے اعلم میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ معاملہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی الہ العالمین میرا یقین ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مگر ہزاروں سال گزر جائیں گے تو کیسے لوگ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یقین نہیں؟ فرمایا عرض کیا یقین تو ہے لیکن ولیکن یطمئن قلبی، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل اور اطمینان پا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر 4 پرندے لے لو فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا. اللہ نے فرمایا 4 پرندے لو، چاروں پرندوں کو ذبح کرو، ان کا چاروں کا قیمہ بناؤ، ان سب کو مکس کرو. سارا قیمہ مکس ہو جانے کے بعد اب ایک جز ایک پہاڑ پر رکھ دو، دوسرا دوسرے پہاڑ پر، تیسرا تیسرے پہاڑ پر، چوتھا چوتھے پہاڑ. یعنی ہر جز کے اندر چاروں جانوروں کا قیمہ ہے. ان کو چاروں الگ الگ پہاڑوں کے پر رکھ کر آؤ. ثم ادعوہن پھر ان کو پکارو، بلاؤ، ان کا نام لے لے کر بلاؤ. یاتینک سعیا تو وہ تیرے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے. تو وہ پرندے بھاگتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. جب ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تو پھر ارشاد ہوا فلما تبین لہ جب معاملہ واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. عرض کی کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، میرے رب کی قدرت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا ضربتم کا کیا مطلب ہے؟ تم مارتے. تم میں جب تم ماضی ہے نا، وہ مارتا ہے. جب تم سب مارتے ہو، جب تم سب مارتے ہو، جب تم سب نے مارا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. لیکن یہاں ضربتم کا مطلب ہے چلنا. جب اللہ کی ضربتم کے ساتھ فی آئے تو اس کا مطلب چلنا ہوتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں چلو. اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم اللہ کی راہ میں چلو، فتبینوا تو خوب کلیئر کر لو، معاملات کو خوب واضح کر لو. یعنی تمہارے سامنے کوئی کافر آیا تو واقعی وہ کافر ہونا چاہیے، کسی غلطی سے کسی مسلمان کو مت مار دینا. تو معاملات کی اچھی طرح چھان بین کر لو. جہاں جہاد ہونے والی ہے تو اس جگہ کا اچھا سا جائزہ لے لو. تو ہر چیز کو کلیئر کر لو جب چلو. تو یہ کچھ تبینہ والی آیات تھی. اس کے بعد ہے کچھ آیات میں چھوڑ رہا ہوں آج
کل ہم اس کو مزید دیکھیں گے اس میں کیونکہ یہ لیسن 27 نمبر ہے نا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ایک دو آیتیں لے لیتے ہیں، لیکن یہاں آیات زیادہ ہیں، ہر ایک آیت کا شاید ترجمہ کرنا آپ کے لیے اس وقت اتنا آسان نہ ہو، چند کلاسوں کے بعد آسان ہو جائے گا. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو آیات آپ فوری طور پر پک کر سکیں صرف ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں. یہ آیت دیکھیں پہلے تصدقہ والی اور یتذکر والی ایک آیت. كذلك كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب. بلکہ کتاب انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی اس کتاب کو، الیک آپ کی طرف، مبارکن برکت والی ہے، لیدبروا تاکہ وہ سب اس میں تدبر کریں. یدبروا، تدبر کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر، اور اس سے پہلے جو لام ہے اس کا مطلب ہے تاکہ. لیدبروا تاکہ وہ تدبر کریں، آیاتی ہی اس کی آیات میں، ولیتذکر اور یہ نصیحت ہے، اولو الالباب عقل والوں کے لیے. تذکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تذکر کا مطلب ہے ٹو ریسیو ایڈمونیشن. یہ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ کیا نصیحت حاصل کرنا. اس نے نصیحت کی نا، ہاں نصیحت. تو اسی لیے اس کا ولی تذکر اولو الالباب، تاکہ وہ نصیحت لے، تاکہ نصیحت لیں عقل والے. یعنی اس کے قرآن کا مقصد یہ ہے تاکہ نصیحت والے، عقل والے نصیحت پکڑیں. یوم یتذکر الانسان، اس دن، یتذکر الانسان انسان نصیحت لے گا، ما سعی جو اس نے کوشش کی، یعنی نصیحت کا نتیجہ لے گا قیامت کے دن جو کچھ اس نے کوشش کی ہے. تو تذکر یتذکر، جب یہ فقط ذکر تھا، یا ذکر یذکر تھا، جب تک اس میں تا نہیں تھی تو اس کا مطلب تھا یاد کرنا، یاد رکھنا، ریممبر. لیکن جہاں الفاظ بدل گئے تو وہاں اس کے معنی بھی بدل گئے. اور تصدقہ کا مطلب ہوتا ہے صدقہ کرنا، یہ آسان ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا، وَأَن کا مطلب ہوتا ہے کہ، تصدقوا تم سب صدقہ کرو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو. مولانا صاحب ذرا اوپر جائیے، ایک آیت ہے یہ والی، والذین لا یعلمون انما، والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، جو نہیں جانتے، انما بہرحال یا بے شک، یتذکروا نصیحت حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب عقل والے. عقل یعنی والوں سے نہیں، عقل والے، کیونکہ یتذکروا کا جو سبجیکٹ ہے وہ اولو الالباب ہے، تو عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. قرآن سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں پھر بھی نہیں جانتے. تو لفظ صدقہ میں ہم نے جو ہے وہ آیت پڑھ لی، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانو. یہ ذرا اولو الالباب کا معنی تھوڑا سا کلیئر کیجئے گا، کیونکہ باب جب پڑھتے ہیں تو اس سے دروازہ ذہن میں ہاں، یہ باب الگ ہے اور الباب الگ ہے. الباب یہ الگ ہے، اور اولو کا مطلب ہوتا ہے والا. اولو الالباب عقل والے، کہیں پر بھی دیکھیں گے نا تو اولو الالباب عقل والے. والجروح قصاص، جروح جرحن کی جمع ہے، اور جرح کہتے ہیں زخموں کو. یہ آیت اس آیت کا تتمہ اور حصہ ہے جہاں اللہ نے فرمایا کہ کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام. لیکن اس آیت میں فقط اتنا ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. یہ ہو گیا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، اور أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، کوئی کسی کی آنکھ نکال دے تو قصاصاً اس کی آنکھ نکالی جائے گی. والانف بالانف، کوئی کسی کی ناک
کاٹ دے تو اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی. والأذن بالأذن، کوئی کسی کا کان کاٹ دے تو قصاصاً اس کا بھی کان کاٹا جائے گا. والجروح قصاص، اور اگر زخم لگائے ہوں تو زخمی کر دیا ہو، جگہ جگہ سے توڑ پھوڑ دیا ہو بندے کو، تو اس کو پھر قصاص لیا جائے گا. وہ مالی بھی ہو سکتا ہے، اور قاضی جو ہے وہ تعدیباً کوئی کاروائی 6 مہینے 1 سال کے لیے بند کر دینا وغیرہ وغیرہ وہ بھی کر سکتا ہے. اور ارشاد ہوا فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور جو اس میں صدقہ دے یعنی معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا. اگر کسی نے کسی کو معاف کر دیا تو یہ معاف کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. غالباً اس کا یہ مطلب ہے، میں خود بھی اس میں پورے طور پر یقینی نہیں ہوں، میرے ذہن میں سو کہ حاضر نہیں ہے اس کا پورا مفہوم کیا ہے. لفظوں کا ترجمہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا. والمطلقات یتربصن، مطلقات کا مطلب ہوتا ہے طلاق والیاں. مطلقہ ایک طلاق والی کو کہتے ہیں، اور مطلقات طلاق والیاں. یتربصن یہ مؤنث کا لفظ ہے، شاید آپ لوگوں نے نہیں پڑھا، لیکن تربص یتربص کا مطلب ہوتا ہے، تربص یتربص کا مطلب ہوتا ہے روکنا. تو والمطلقات طلاق والیاں، یتربصن وہ روکیں گی. کیا روکیں گی؟ بِأَنفُسِهِنَّ اپنی جانوں کو، ثلاثة قروء 3 قروء تک. ایک اہم مسئلہ ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ نیا نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنی عدت پوری نہ کر لے. اور عدت کیا ہے وہ قرآن کی اس آیت میں لکھی ہے کہ عدت ہے ثلاثة قروء 3 قروء. قروء کیا ہوتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے حیض، یعنی عورت کو جو ماہواری آتی ہے وہ ہے قروء. یعنی جب عورت کو طلاق ہوئی تو وہ ویٹ کرے گی، پھر اس کو ایک بار مخصوص ایام آئیں گے، پھر وہ غسل کر لے گی، پھر دوبارہ مخصوص ایام آئیں گے، پھر غسل کر لے گی، پھر تیسری بار مخصوص ایام آئیں گے. اب جب مخصوص ایام ختم ہوں گے اور پاکی کا نہائے گی تو اس کی عدت ختم ہو گئی. پھر قرآن نے فرمایا کہ والمطلقات طلاق والیاں، یتربصن روک کر رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنی جانوں کو، ثلاثة قروء 3 حیض تک. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، شافعی مالکی میں اس کے علاوہ ہے. وہ مسئلہ یہی ہے، لیکن ان کے ہاں قروء سے مطلب حیض نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں قروء سے مطلب پاکی کا ایام ہے. تو ان کے یہاں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ طلاق والیاں روک کر رکھیں اپنے آپ کو 3 بار پاکی کے ایام آنے تک. یہ مطلقات کا تسنیہ کیا ہے؟ مطلقہ اور مطلقتانی، مطلقتانی اور مطلقات اس کی جمع ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 3 پاکی کے ایام تک اپنے آپ کو روک کر رکھے. تو آپ کہیں گے 3 ناپاکی میں روکے، 3 ماہواریاں روکے، یا 3 پاکیاں روکے؟ بات تو ایک ہی ہے. بات ایک نہیں، کہیں کہیں جا کے جو ہے نا وہ کیلکولیشن میں دنوں کا تھوڑا فرق آ جائے گا. یعنی شوافی کے نزدیک عدت تھوڑی دیر سے، تو 3 بار جب تیسرا حیض مکمل ہوا تو عدت ختم ہو گئی. جبکہ امام شافعی کے نزدیک ابھی ایک اور پاکی کے دن گزارے گی، 15 20 25 دن جو بھی ہیں، اور پھر اس کی عدت ختم ہوگی. تو پھر اس کی عدت ختم ہوگی، تو یہاں فرق آ جائے گا. تو ہمارا مقصد تو فقہی احکام تو تھے نہیں، کہاں ہم نکل گئے. تو یتربصون وہ یتربصن وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں. اور اس کے بعد ہے الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ، اور وہ جو روکتے ہیں تمہیں، فإن کان لکم فتح، تو اگر کانا ہے لکم تمہارے لیے، فتح کامیابی، من اللہ اللہ کی جانب سے، وہ تمہیں روکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کامیابی لکھ دی ہے. اگلی آیت میں فتربصوا، یہاں فعل امر ہے، آرڈر ہے. یہاں تربصوا کا مطلب ہے تو انتظار کرو، روک کر رکھو نہیں بلکہ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے کر آئے.
للذین یؤلون من نسائہم، اور وہ خواتین جن کے ساتھ ایلا کیا گیا ہے. یہ طلاق نہیں ہوتی بلکہ ایلا ایک پورا ایک علم فقہ کے اندر ایک باب ہے. تو تربص 4 اشہر، وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں 4 مہینے تک. تو لفظ تربص آپ نے سمجھ لیا، اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا. اور تفرقے کا مطلب ہوتا ہے جیسے یہاں اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، واعتصموا، اور تھام لو، پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی. حبل کہتے ہیں رسی کو، آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے نا حبل تو رسی آنا شروع ہو جائیں گے. واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، جمیعاً، سارے کے سارے. ولا تفرقوا، اور آپس میں ڈیوائڈ مت ہو جاؤ. ولا تفرقوا، اور آپس میں تقسیم نہ ہو، تفرقہ مت ڈالو، الگ الگ گروپ نہ بنا لو. یہ لا تفرقوا فعل نفی ہوگا؟ ہاں یہ فعل نہیں ہے، فعل نہیں ہے جس میں کمانڈ دی جا رہی ہے کہ یہ کام مت کرو. فعل نہیں ہے لا تفرقوا، کہ یہ کام مت کرو. تو یہ چند آیتیں میں نے سلیکٹڈ آیتیں اس میں سے کی، کچھ چھوڑ دی، صرف مقصد سمجھانا تھا. چلیں جو آیتیں آپ نے سیکھ لی ان کا ترجمہ یاد کر لیجئے گا، اور کچھ دنوں کے بعد جب ہم دوبارہ اس پیج پر آئیں گے تو بقیہ جو آیتیں ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے. اسی مادے میں ایک لفظ آتا ہے، اسی باب کے اندر ایک لفظ آتا ہے تکبر یتکبر، تکبر کرنا، متکبر، تکبر کرنے والا. اور تمتع یتمتع، لطف اندوز ہونا، ٹو انجوائے. تمتع یتمتع، تمتع وہ لطف اندوز ہوا، یتمتع وہ لطف اندوز ہوتا ہے. توکل یتوکل، اس کا مطلب ہے بھروسہ کرنا، توکل کرنا، کسی پر بھروسہ کرنا. تو توکل، اس نے توکل کیا، اور یتوکل وہ توکل کرتا ہے. اور توکل، آپ بھروسہ کرو. ہم کہتے ہیں نا توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، یہ فعل امر ہے. توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو. اس کے بعد ہے تولا یتولا، توفا یتوفا. اگر آپ اس کو نہیں بھی کرتے فی الحال تو بھی چلے گا، لیکن یہ جو لفظ ہے توکل یتوکل، تمتع یتمتع، تکبر یتکبر، اس کے معنی آنے چاہیے. تولا کا بھی سیکھ لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ منہ پھیرنا. تولا یتولا، عبس وتولى. عبس وتولى، عبس وتولى ان جاءه الأعمى، عبس وتولى. یہ تمتع کا حروف اصلیہ کون سے؟ متاع، اگر بالکل حروف اصلیہ میں جائیں گے تو وہ مال و متاع سے ہے نا، دنیا کا ساز سامان، سکون، تفریح، تو وہ متاع سے ہے، اور پھر متاع سے ہی تمتع ہوا. ارشاد ہوتا ہے. اور توفا یا توفا کا مطلب ہے وفات پانا. جو وفات پا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں متوفی، سوری وفات دینے. متوفی کا مطلب ہے وفات دینے والا. متوفا وہ جس کو وفات ہوئی. تو متوفی تو اللہ کی ذات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وفات دیتا ہے. ٹو میک somebody die، کہ کسی اور کو انتقال کرنا. توفا اس نے وفات دی، اس نے وفات پائی نہیں. توفا اس نے وفات دی. یتوفا وہ وفات دیتا ہے. اور متوفن وفات دینے والا. ہمارے اردو میں غلطی، بہت سے لوگ سیم مسٹیک کرتے ہیں. کہیں لکھا ہوتا نا تو ہم پڑھتے ہیں متوفی فلاں فلاں فلاں. وہ متوفی نہیں ہوتا، وہ متوفا ہے. متوفی تو اللہ ہے، اللہ نے وفات دی. جو سبجیکٹ ہے وہ متوفی ہے، اور جو آبجیکٹ ہے جس کو وفات ہوئی ہے وہ ہے متوفا. لیکن ہمارے یہاں چل رہا ہے تو چل رہا ہے بس. ہمارے یہاں جو متوفی لکھتے ہیں اس میں چھوٹی یہ ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. وہ لکھتے نہیں ہیں، نہیں اور وہ پڑھنے مطلب والا کہتے پڑھتا نہیں. وہ کہتے ہیں بندہ ہی لیٹ گیا تو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کو لٹانے کے لیے بھی کھڑی زبر تو لگانی پڑے گی نا، ورنہ تو بات کچھ اور ہو جائے. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ تفکر نہیں کرتے اپنی جانوں میں؟ کیا
و اور لم نہیں یتفکروا وہ فکر کرتے اولم یتفکروا تو کیا اور وہ نہیں فکر کرتے اپنی جانوں میں. یعنی بندہ اپنے آپ میں غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لے. ان تقوموا للہ مثنا و فرادا ثم تتفکروا کہ ان تقوموا کہ تم سب قیام کرو للہ اللہ کے لیے مثنا دو دو کھڑے ہو و فرادا یا الگ الگ کھڑے ہو ثم تتفکروا اور پھر تم سب تفکر کرو. قل آپ فرما دیجئے حل کیا یستوی برابر ہے الاعمی اندھے والبصیر دیکھنے والے افلا تتفکرون تو کیا وہ سب فکر نہیں کرتے غور نہیں کرتے. یتفکروا وہ غور کرتا ہے یتفکرون وہ سب غور کرتے ہیں تتفکروا آپ غور کرتے ہو تتفکرون آپ سب غور کرتے ہو. تو افلا تتفکرون تو کیا تم سب تفکر نہیں کرتے. ربنا ہمارے رب تقبل قبول فرما منا ہم سے انکا انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا جاننے والا. فتقبلها تقبلہ فعل ماضی ہے. دیکھیں اس میں تا تو ہے لیکن یہ تا آپ کو کنفیوز نہ کرے کہ یہ فعل مضارع کی تا ہے. نہیں بھائی یہ فعل ماضی کی تا ہے. اس نے ایکسپٹ کیا اس نے قبول کیا کیا اور یتقبلوا کو بھی یاد رکھ لیں کہ وہ ایکسپٹ کرتا ہے وہ قبول کرتا ہے. تو یا آ جائے گی تو پریزنٹ اور فیوچر اور وداؤٹ یا ہوگا تو اگر یعنی ایک تا ہے ڈبل تا نہیں ہے تو فعل ماضی ہے. اگر یہ ہو جائے تتقبلوا تو پھر یہ فعل مضارع ہو جائے گا یتقبلوا یتقبلون تتقبلوا یہاں آ گیا. لیکن ایک ہی تا ہے تو یہ باب تفاعل کی تا ہے فعل مضارع کی تا نہیں ہے. تو جہاں تقبلہ ہے وہاں ماضی والا ترجمہ کریں گے. کیسے فتقبلها تو قبول کیا اس کو یعنی اس خاتون کو ربوہا اس کے رب نے بقبول حسن بہترین طریقے سے اچھے انداز میں قبول فرمایا. وانبتہا اور اس کو بڑھایا. انبتا کا مطلب ہم نے سیکھا تھا ابھی پچھلے درس میں اگانا. یہاں لیکن اگانا کیسے کہیں گے کیونکہ بات بچی کی ہو رہی ہے تو بچی کو اگایا تو نہیں جاتا. اگانے کے بعد جو چیز گروتھ ہوتی ہے وہ ہے اور اس کو گرو کیا نباتن حسنا بہترین انداز پر اچھی گروتھ اس کو اللہ نے دی. قال لأقتلنک حابیل نے کہا قتل کس نے کیا تھا قابیل نے کہا لأقتلنک حابیل سے کہ ضرور میں تجھے قتل کروں گا. قال اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین بے شک اللہ تعالی قبول فرماتا ہے. یہاں یتقبل فعل مضارع ہے یتقبل وہ قبول فرماتا ہے. کون قبول فرماتا ہے اللہ تعالی من المتقین تقوی والوں سے. رب اجعلنی اے میرے رب اجعلنی مجھے بنا مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا. مقیم یہ مقیم اس میں فاعل ہے باب افعال سے. اقام یقیم اقام فعل ماضی ہے یقیم فعل مضارع ہے اور مقیم یہ اس میں فاعل ہے قائم کرنے والا. میرے پروردگار اجعلنی مجھے بنا اجعلنی مجھے بنا مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا ومن ذریتی اور میری ذریت کو میری اولاد کو. ربنا میرے رب وتقبل دعا اور قبول فرما دعاؤں کو. ان دو آیتوں کا ترجمہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ دو یعنی بلکہ چاروں کا ہی ترجمہ ہوا. اگر آپ اس ریکارڈنگ کو دوبارہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کیچ کر لیں گے. مجھے اندازہ ہے کہ خاموشی آپ لوگوں کی بتا رہی ہے کہ شاید آپ کسی اور جہاں میں چلے گئے لیکن یہ ہے کہ بلال صاحب اس میں یہ تھوڑا سا نا جیسے ابھی آپ نے بولا نا چھوڑ کر نہ چلے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلی آیت ہے آپ کے پاس وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ
یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. یہاں آ جائیں ولیتذکر اولو الالباب وان تصدقوا خیر لکم، باقی بے شک آپ نہ کریں. تو نوٹ کر لیں گے صدقے والی ایک آیت ہے، تبین والی 3 آیتیں ہیں. اور یہ یتربصن والی ایک اہم آیت بس. اور جہاں بات آئی ہے تفرقہ والی تو یہ ٹھیک ہے، یہ 2 ہو گئی. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جب کل آپ ریوائز کریں تو یہ ان کو خاص ریوائز کیجیے گا. بس یہاں تک. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کو قرآن پاک سے منور فرمائے. اور بلکہ یہ بھی ہے مزید بھی ہے، دیکھ لیا تو اولم تفکروا ان تقوموا للہ مثنی ربنا تقبل منا، اور یہ 4 آیتیں یہاں سے. ٹھیک ہے، تو اس کو ریوائز کر لیجیے گا، پھر باقی جو ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپنے سیشن میں لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.